آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، اللہ پر، عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو پس تم لے آؤ، بصورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور پھر بلاؤ، شہداءکم، اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، باقی سارا جہان اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ریپ کا لفظ آیا ہے، اس کو ہم نے پیچھے جان لیا ہے، ایسا شک جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ صورت کا لفظ آتا ہے۔ صورت لفظ جو ہے یہ سورہ سے ہے، اور سورہ جو ہے پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے تو ان کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار ہوتی تھی جنہیں فصیل بھی کہا جاتا تھا، لیکن عربی زبان میں جو ہے ان کو سور بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر اندر جو ہے وہ سارا شہر ہوتا تھا، بازار بھی اسی کے اندر ہیں، گھر بھی اسی کے اندر ہیں، مارکیٹیں بھی جو ہیں وہ اسی کے اندر ہیں، سب کچھ اسی کے اندر ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج کل اس کی مثال ہے کہ بحریہ ٹاؤن ہے، ڈیفنس ہے، تو گویا کہ ان کی ایک انٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارا شہر آباد ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ جو ہے یہ قرآن پاک کی صورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ایک شہر کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان صورتوں کے اندر بہت کچھ ہے، احکام بھی ہوتے ہیں، عبادات بھی ہوتے ہیں، نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، وعظ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں فصیل کا خیال آتا ہے یا کسی شہر کا خیال آتا ہے تو اوبیسلی ہمیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اس کا کوئی مالک بھی ہوگا، کیونکہ عموماً جو بڑے شہر ہوتے تھے وہی بادشاہوں کے مین مرکز بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سور لفظ ہم جب قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک بادشاہ ہیں، یہ ان کا قرآن ہے اور یہ ان کی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو سور کا لفظ جو ہوتا ہے وہ شہر کے باہر جو بڑی دیوار ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ جو دیوار ہوتی ہے وہ شہر کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ کوئی جو ہے وہ شہر کے اندر نہ داخل ہو سکے، حملہ نہ کر سکے، تو گویا کہ اس کے اندر تحفظ کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے عقائد کا، ہماری عبادات کا، ہمارے معاملات کا، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی شہر پہ حملہ کرے گا تو گویا کہ وہ بادشاہ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس تحفظ کی دیوار کو توڑ کے جو ہے وہ اندر آنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس قرآن کے خلاف کوئی بات کرے گا اور اس کے تحفظ کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ براہ راست اللہ بادشاہ کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت لا سکتے ہو، اب یہاں پہ من مثلی کہا گیا ہے، جو من کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں یہ بعض کے لیے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سم آف کہتے ہیں، کچھ کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ چیلنج نہیں دیا تھا کہ پورا قرآن بنا کے لے کر آؤ، آپ نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی کسی صورت کی کوئی تھوڑی سی مثال، کوئی تھوڑا سا حصہ بھی جو ہے، ایون یہ کہ ایک لفظ بھی اگر تم بنا کے لے کر آ سکتے ہو، جیسے کہ والعصر ایک آیت ہے، ایک لفظ کے اوپر منحصر ہے، اگر اتنا بھی تم بنا کے لے کر آ سکتے ہو تو اس جیسی کتاب جو ہے وہ بنا کے لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ودعوا شہداء، شہداء جو ہے گویا کہ عربی زبان میں آتا ہے ایکسپرٹس کے لیے، کہ جو تمہارے دور کے، تمہارے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں اپنے فن کے، اپنے علم کے، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ شہداءکم جو ہے مد متصل کے ساتھ بھی بیان ہو رہا ہے کہ سب کو لے کر آ جاؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین۔ اور جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم سچی ہو اٹ مینس کہ تم سچی نہیں ہو، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے تو گویا کہ تم سچے ہو ہی نہیں۔